وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج ہم جانیں گے شب برات کے بارے میں کہ شب برات میں کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے، اور شب برات کے رات کس کی مغفرت ہوتی ہے اور کن شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کو جانیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیں کسی شریعت کے ماہرین سے پوچھنا پڑتا ہے، اور پوچھنا چاہیے ہمیں کہ شریعت کے ماہرین سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، کس جگہ کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے۔ بسا اوقات وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر و ثواب بدل جاتا ہے، جگہ کے بدلنے سے عبادت کا وقت بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی ماہرین سے پوچھنا چاہیے جو شریعت کا ماہر ہو۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات، جس کو عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات کے ہیں، برات کا معنی بری ہونا، یعنی شب برات ایک ایسی رات ہے 15ویں شعبان کی جس میں آدمی توبہ صحیح معنوں میں کرے تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مختلف حدیث شب برات کے بارے میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک ارشادات کو جمع کرے، سارے روایات کو جمع کرے، حدیث کو جمع کرے، اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہے۔ 2 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اس رات کو قیام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ رات کے قیام کے معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات قیام کیا جائے۔ رات کے قیام کے معنی یہ نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں قیام کیا جائے۔ رات کے قیام کے معنی یہ نہیں ہے کہ مخصوص آیات پڑھے۔ رات کا قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخصوص سورت پڑھے۔ رات کا قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھے۔ جو رات کو قیام نہ کرے اس کو گناہ گار نہ سمجھے۔ اس طرح 15 شعبان کا روزہ، اس کے معنی بھی صرف اتنا ہے کہ اگر روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، یعنی مستحب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہ سمجھے، روزہ رکھنے کو ضروری نہ سمجھے، رمضان کی طرح سحری اور افطاری کی طرح اعلان نہ کرے، ایک جگہ جمع ہو کر سحری یا افطاری نہ کرے، رمضان کے روزے کے مشابہ نہ بنائے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھے۔ اس رات کو چونکہ آئندہ آنے والے 1 سال کے افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، کس کس کو پیدا ہونا ہے، کس کس کو موت آنی ہے، کتنا کس کو رزق ملے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے اس دن میں جب میرا نام اعمال لکھا جائے کہ آئندہ سال مجھے کیا کرنا ہے، تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرا اس سال بات آنی ہے یا میرا نام اعمال اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ اس دن میں جب میرا نام اعمال لکھا جائے آئندہ سال مجھے کیا کرنا ہے، جب میرا نام اعمال لکھا جائے کہ میرا اس سال وفات آنی ہے، میرا نام اعمال اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ میں نے 2 باتیں جمع کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 رات کا قیام اور دن کا روزہ ہے۔ روایات کو دیکھنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کے گناہ کو معاف کیا جائے، کوئی ہے رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اعلانات ہوتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ حدیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے بعض ایسے بدقسمت افراد ہیں جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ روایات کو جمع کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے 8 قسم کے افراد کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی بت یا جانوروں کی پوجا کرے تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسا آدمی جو بغض رکھتا ہو، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھتا ہو تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایسا شخص جو شراب کا عادی ہو تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، کبھی پی لیا پھر توبہ کر لیا یہ الگ بات ہے۔ حدیث میں جو شراب پینے والے کے پیے پھر توبہ نہ کرے اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دے گا، حدیث میں آتا ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جو سلوار ٹخنوں سے نیچے کرے، سلوار میں لنگی، جینس وغیرہ جو بھی پہنا جاتا ہو، یعنی اوپر سے نیچے لٹکانا، نیچے سے اوپر نہیں، جراب اس میں نہیں آتا ہے، اوپر سے نیچے، تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ عورت کے لیے الگ مسئلہ ہے، عورت کو تو ٹخنا سمیت چھپانے کا حکم ہے۔ نمبر 5، قاتل، یعنی وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، رشتہ توڑنے والا، یہ بات جاننا چاہیے کہ دنیا کے لحاظ سے رشتہ توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی شریعت کے لحاظ سے توڑے تو اس کا یعنی وہ اس ریزن سے توڑے تو وہ الگ بات ہے، یعنی کہیں شادی ہونے والی تھی کسی کی، یا شادی طے ہو گئی، یا کسی کے درمیان یعنی ادھر کی بات ادھر کر کے رشتہ توڑ دیا، یعنی آپس میں بول چال نہیں، تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ماں کا نافرمان یا باپ کا نافرمان یا دونوں کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، وہ شخص جو زنا کرے، جو حکم زانی عورت کا ہے وہی حکم زانی مرد کا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بطور خاص عورت کی بات اس لیے کی ہے، عورت کو شریعت نے حفاظت کا اتنا اسباق دیے ہیں کہ اس کو زنا کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ جسم چھپائے گھر میں رہے، اس کے انتظامات ماں باپ کے ذمے ہیں، اگر شادی ہو جائے تو شوہر کے ذمے ہے، اور بھائی کے ذمے، اولاد کے ذمے ہے۔ بہرحال ان دونوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات میں اللہ توفیق دے تو رات کا قیام کر لے، حسب استطاعت نوافل پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، اور اللہ توفیق دے تو دن کا روزہ رکھ لے، جو غریب ہے اس کو سحری افطاری کرا دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام نہ ہو سکے تو 2 بات کا خیال رکھے، عشاء کی نماز پڑھے اور بغیر گناہ کیے سو جائے، سنت کے مطابق سو جائے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ خواتین عشاء کی نماز پڑھے اور سنت کے مطابق سو جائے اور فجر کی نماز پڑھے۔ دن کے روزہ نہ رکھ سکے تو گناہوں سے بچے، دن کے روزہ اگر نہ رکھ سکے تو پورے دن گناہ نہ کرے، یعنی گناہوں سے بچتے رہے، گناہوں سے ہمیشہ ہی بچتے رہنا چاہیے۔ اور شب رات میں خرافات سے بچنا چاہیے، کہیں پوری کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں پٹاخے کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہیں نئے کپڑے پہننے کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ ان سب تمام خرافات سے بچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔